اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کپتان کے پیروں سے زمین نہایت تیزی کے ساتھ سرکتی چلی جا رہی ہے، کہانی میں نئے کردار شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ کپتان کے اہم ترین کھلاڑی عبدالعلیم خان بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور انہوں نے جہانگیر ترین گروپ جوائن کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اقتدار کی ڈور سلجھنے کے بجائے مزید الجھتی چلی جا رہی ہے۔ تماشا ختم ہونے سے پہلے کے جو مناظر ہیں وہ بہت اعصاب شکن محسوس ہو رہے ہیں۔ اگر میں افتخار عارف کے چند اشعار مستعار لوں تو بات کچھ یوں ہے کہ کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب یہ تماشا ختم ہوگا۔ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ سب کٹھ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے سب تماشا ختم ہوگا۔ چراغ حجرہ درویش کی بجھتی ہوئی لو، چراغ حجرہ درویش کی بجھتی ہوئی لو، ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا۔ کیا یہ تماشا بالآخر ختم ہونے والا ہے؟ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں اور ان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپنے کل کے شو میں ہی آپ کو آگاہ کیا تھا کہ کپتان کو اپنی سیاسی شہادت کا یقین ہو چلا ہے، اس لیے اب امریکہ مخالف جو بیانیہ ہے، جو ریٹورک ہے، اب وہ اپنایا جائے گا۔ اور کپتان نے میلسی کے جلسے میں جو گفتگو کہی ہے، اب یہ بیانیہ جو ہے وہ زور پکڑے گا، کیونکہ اب یہ تو یقین ہو چلا ہے کپتان کو کہ اقتدار تو ہاتھوں سے جا رہا ہے، اور حکومت جانے کے بعد جب سڑکوں پہ آنا ہے تو کیا نعرہ ہوگا، بیچنے کو کیا ہوگا۔ تو یہ پالیسی اپنائی گئی ہے کہ جی ہم کہیں کہ چونکہ ہم نے امریکہ کی نہیں مانی، امریکہ کو ٹف ٹائم دیا، اس لیے ہمیں نکالا گیا، اور اس ساری اپوزیشن کی تحریک کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ کل ہی میں نے اس پہ پروگرام کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ اب جتنے بھی بیانیہ فروش ہیں وہ سب اس کام پہ جو ہے وہ لگ جائیں گے، کیونکہ یہ باقاعدہ سٹریٹجی ہے، باقاعدہ حکمت عملی ہے، سوچا سمجھا جو ہے وہ منصوبہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سے ہی خواہ وہ شہباز گل جیسے حکومتی ترجمان ہوں، یا پھر یوٹیوبرز ہوں، یا پھر جو عمران خان سے ہمدردی رکھنے والے چند اینکرز ہوں، انہوں نے کل سے یہی جو منجن ہے یہ بیچنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی تحریک ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ گویا یہ عبدالعلیم خان ہوں یا جہانگیر ترین ہوں، ندیم افضل چند ہوں یا بلوچستان سے رند صاحب ہوں، انہیں گویا امریکی CIA جو ہے وہ ان پر دباؤ ڈال رہی ہے اور انہیں کہہ رہی ہے کہ آپ PTI کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ جائیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم پیپلز پارٹی کے مارچ کی، جو اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کا جو مارچ ہے وہ اس وقت GT روڈ پر گامزن ہے، اور کل ہو سکتا ہے کہ یہ مارچ اسلام آباد پہنچے۔ اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین، انہوں نے آج مختلف جگہوں پہ جو خطاب کیا اس میں سے سب سے اہم بات یہ تھی کہ اب انہوں نے حکومت کو جو الٹیمیٹم دیا تھا اب وہ گھٹا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 24 گھنٹے میں وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں، ورنہ پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ عوام جو ہے وہ کس کے ساتھ ہیں اور ہم انہیں ہٹا دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان جو ہیں وہ 24 گھنٹے کے اندر اسمبلی توڑ دیں اور انتخابی میدان میں ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ پھر ہم جو ہے اسلام آباد پہنچ کے جو ہے وہ انہیں ہٹا دیں گے۔ وزیر اعظم سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اس میں کیا گفتگو ہوئی ہے اور کیا فیصلہ، اہم ترین فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کرنے جا رہے ہیں، اس پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ تخت اسلام آباد ہی نہیں بلکہ تخت لاہور بھی خطرے میں ہے، اور جیسا کہ میں نے ابتدائی گفتگو کے دوران جو ہے وہ بتایا کہ کپتان کے اہم ترین کھلاڑی عبدالعلیم خان جو ہیں وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور انہوں نے
جہانگیر ترین کے ساتھ ہاتھ ملا دیا ہے، اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ اب جہانگیر ترین نہیں رہے بلکہ جہانگیر ترین پلس ہو گئے ہیں، اور کپتان کے وسیم اکرم پلس کی جو حکومت ہے وہ خطرے میں ہے، کیونکہ آج جہانگیر ترین کی لاہور میں جو رہائش گاہ ہے وہاں پہ ایک اہم ترین اجلاس ہوا، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ صوبائی وزیر جو ہیں عبدالعلیم خان وہ وہاں پہ پہنچے، دیگر چند وزراء جو ہیں انہوں نے بھی اس اجلاس میں جو ہے وہ شرکت کی، جس میں نعمان لنگڑیال ہے، اجمل چیمہ ہیں، عبدالحی دستی ہے، لالا طاہر رنداوا ہیں، آصف نقائی ہیں، خرم لغاری ہیں۔ اس کے علاوہ جو 20 ارکان پنجاب اسمبلی ہیں وہ آج کے اس اجلاس میں جو ہے وہ شریک ہوئے، اور اس میں جو جہانگیر ترین ہیں انہوں نے لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ خطاب کیا، اور اس اجلاس کے بعد جو ہے صوبائی وزیر عبدالعلیم خان نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ وہ جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہو چکے ہیں، اور انہیں شدید تحفظات ہیں پنجاب کو جس انداز میں چلایا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ بھی مضطرب ہے، اسے بھی جو ہے وہ تحفظات ہیں جس طرح سے پنجاب کو جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ گزشتہ 1 ماہ سے عبدالعلیم خان کی جو ملاقاتیں ہیں صوبائی وزراء سے، ارکان پارلیمنٹ سے، وہ جاری تھیں، اور آج انہوں نے دعویٰ کیا کہ میرے ساتھ 40 ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس سے پہلے لگ بھگ 25-30 ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ جہانگیر ترین کے ساتھ موجود ہیں۔ گویا اب یہ جو باغی گروپ ہے، جسے آپ فارورڈ گروپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، اس کے ارکان کی جو تعداد ہے وہ 65 تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ سلمان شہباز جو ہیں، شہباز شریف صاحب کے فرزند، انہوں نے لندن میں جہانگیر ترین کو گلدستہ بھی جو ہے وہ بھجوایا، پھول بھجوائے، اور ان کی جو ہے وہ خیریت دریافت کی، اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ جہانگیر ترین کی جو بیماری ہے وہ دراصل سیاسی بیماری تھی، اور وہ لندن اس لیے تشریف لے گئے تھے کہ انہوں نے مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف سے ملاقات کرنی تھی، اور یہ ملاقات ہو چکی ہے۔ اور صوبائی وزیر عبدالعلیم خان جو ہیں وہ بھی مسلم لیگ نواز سے رابطے میں ہیں، ان کی بھی مسلم لیگ نون کی قیادت سے جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ تقریباً طے پا چکے ہیں، اور اب جو ہے اپوزیشن کو جو اتحادی جماعتیں ہیں یعنی مسلم لیگ کاف یا ایم کیو ایم، ان کی ضرورت جو ہے وہ نہیں رہی، بلکہ ان کے بغیر ہی پنجاب میں حکومت لائی جا سکتی ہے۔ وسیم اکرم پلس جو ہیں انہیں کلین بولڈ کیا جا سکتا ہے، اور پنجاب حکومت جو ہے اسے گرایا جا سکتا ہے۔ ستم ظریفی دیکھیں حالات کی کہ کبھی جو ہے عین سے شروع ہونے والے نام خیر و برکت کا باعث ہوا کرتے تھے، اور خاص طور پہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ جی جب بھی کسی اہم منصب کے لیے کسی شخصیت کا انتخاب کرنا ہوتا تھا تو ہم سنتے تھے کہ جی چونکہ عین سے نام شروع ہو رہا ہے تو اس لیے اس فرد کا انتخاب کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ عمران اسماعیل ہوں، پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے منتخب کیے گئے عثمان بزدار ہوں، خود عمران خان کا نام جو ہے وہ عین سے شروع ہوتا ہے، لیکن اب جب حالات نے پلٹا کھایا ہے تو اب عین سے شروع ہونے والے نام بھی خیر و برکت کا باعث نہیں رہے بلکہ شر کا باعث بن رہے ہیں۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ اون چودھری جو اور علیم خان دونوں کا نام جو ہے وہ عین سے شروع ہوتا ہے، اور اون چودھری کبھی عمران خان کے بہت قریب ہوا کرتے تھے، اور علیم خان جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے سپانسرز میں شامل تھے اور عمران خان کے اہم ترین کھلاڑیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن یہ دونوں ارکان جو ہیں وہ اب ان کے ساتھ نہیں کھڑے۔ بلوچستان میں بھی ہلچل ہے، اور پنجاب کی طرح بلوچستان بھی ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ جو ہے وہ بھی مضطرب ہے، اور وہاں بھی مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ کچھ جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ پیپلز پارٹی میں آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو یار محمد رند ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ اعلیٰ قیادت سے، اور آج جو ہے شہباز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی بھی جو ہے وہ ایک اہم ترین ملاقات ہوئی اسلام آباد میں، اور اس میں طے کیا گیا کہ کل جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد
قومی اسمبلی میں جمع کروا دی جائے، اور کل ہی شاید جو ہے پیپلز پارٹی کا مارچ بھی جو ہے وہ اسلام آباد کے قریب پڑاؤ ڈال دے گا۔ اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اب حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، جو مسلم لیگ کاف ہو یا ایم کیو ایم ہو، ان کے بغیر ہی اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک نہ صرف لا سکتی ہے بلکہ اسے کامیاب بھی بنا سکتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس اہم ترین موقع پہ آج ایک اہم ترین ملاقات بھی ہوئی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کی۔ ابھی تک اس ملاقات کا باقاعدہ اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، لیکن اب یہ معاملات جو ہیں ان ملاقاتوں سے ٹلنے اور حل ہونے والے جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ عمران خان کا گھیراؤ کیا جا چکا ہے، عمران خان کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ عمران خان کا گھر جانا، رخصت ہونا نوشتہ دیوار کی طرح صاف سامنے لکھا ہوا دیوار پہ محسوس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ ہاں البتہ یہ اختیار عمران خان صاحب کے پاس اب بھی موجود ہے کہ وہ گھر کس طرح سے جاتے ہیں، یہ فیصلہ وہ کر سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے جہاں تک یہ کوئی خبر نہیں ہے، محض یہ یوں کہیے کہ میرے محسوسات ہیں، میرا قیافہ آپ اسے سمجھ لیجئے، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک تو ضرور آئے گی، لیکن اس پہ ووٹنگ کی نوبت شاید کبھی نہ آئے۔ اور جس طرح مواخذے کی دھمکی دے کر جنرل پرویز مشرف کو رخصت کیا گیا تھا، اسی طرح یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس پر ووٹنگ سے پہلے ہی شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ رخصت ہو جائیں اور اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دیں، اور یوں ملک بند گلی سے نکل آئے اور نئے انتخابات کی طرف جو ہے وہ چلا جائے۔ کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں جو عدم اعتماد کی تحریک ہیں یا تو وہ کامیاب نہیں ہوتی، لیکن جب ان کی کامیابی کا امکان ہوتا ہے تو اس پہ ووٹنگ کی نوبت نہیں آتی، بلکہ اس سے پہلے ہی جس بندے کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے وہ گھر چلا جاتا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ بلوچستان اسمبلی میں جو ہے مسلم لیگ نون کے جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک آئی، انہوں نے سامنا نہیں کیا، گھر چلے گئے۔ اور ابھی بھی جب بزنجو صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنے اور جام کمال جو ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لائی جا رہی تھی، تو وہ بھی کہتے رہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی اور انہیں گھر جانا پڑا۔ تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس پر بھی ووٹنگ کی نوبت نہیں آئے گی، اور اس سے پہلے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال اور کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔